اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں جس میں ہم ماہ مبارک رمضان کو کیسے گزارا جائے۔ یوں تو چینل ون الحمدللہ ہر سال کچھ ایسے ہی پروگرام جو ہے وہ مرتب کر کے آپ تک ہم لوگ پہنچاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی کچھ باتوں کو جان بوجھ کر کے اٹھا رہے ہیں کہ ہم کیسے ماہ مبارک رمضان کو ہم گزاریں، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف ایسی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ جس میں ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر جو مقصد ہے ماہ مبارک رمضان کے ذریعے ہمیں جہاں تک خدا پہنچانا چاہ رہا ہے وہاں تک ہم شاید پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں خطبہ شعبانیہ کے ذریعے جو نبی نے فرمایا ہے کہ کیسے گزاریں۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت سی باتیں جو ہے وہ بھلے ہی مختصر تشریح ہوئی، مگر ہمارے ناظرین تک رات کیسے گزاریں، بوڑھوں کا خیال کیسے رکھیں، یتیموں کے ساتھ مہربانی کیسے کریں، گھر والوں کے ساتھ وغیرہ، اب بات جو ہے اپنا خیال کیسے کریں، اپنا خیال کیسے ہیں، تو اسی میں اب اگلی باتیں کیا آنے والی ہیں۔ جی اس میں ہم لوگ دوسروں کے ساتھ برتاؤ کیا ہو، اب پھر حضور پلٹے ہیں کہ تم اپنے ساتھ تمہیں کیا کیا کرنا ہے تمہارا بھلا ہو۔ اس میں ہے کہ تمہاری پیٹھ گناہوں سے بوجھل ہو کے جھک چکی ہے، تمہاری کمر شکستہ ہو گیا، اتنے گناہ لاد رکھے ہیں کہ اب تم سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو ان گناہوں کو سجدے کر کے ہلکا کر لو۔ سجدہ کیا جائے، سجدہ الگ سے ایک حکم ہے، جیسے وضو جب نماز پڑھنا تبھی کرے نہیں ہے، وضو باوضو رہنا ہی عبادت ہے، وضو خود ایک عبادت ہے۔ واہ، تو آدمی باوضو رہے، کم سے کم اتنا کرے کہ جب باتھ روم تک پہنچے تو وضو کر کے نکلے، چاہے جتنی دیر چلے، لیکن باوضو رہے اس کے بہت اچھے اثرات ہیں۔ اسی طرح سجدہ خود ایک عبادت ہے، اور لمبے سجدے زیادہ اہم ہیں۔ ایک شخص نے حضور سے 5-6 فرمائشیں کی تھیں، اللہ مجھ سے کیسے راضی رہے اور بندے کیسے راضی رہے، یہ سب اسی میں تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو تو میں دلواؤں گا تمہیں، فَأَعِينُونِي بِطُولِ السُّجُودِ، میری مدد کرو کہ میں تمہیں اپنا ساتھ دلوا سکوں۔ کاہے سے مدد کرو؟ لمبے سجدوں سے مدد کرو۔ ہماری معراج جو حضور کی معراج تھی وہ ان کی معراج تھی، ہماری معراج ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج یعنی اوپر لے جاتی ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ جتنی دنیا میں زندگی میں انسان اللہ سے قریب ہونے کے کام کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ اللہ سے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے سجدے طولانی ہونا چاہیے، سجدے شکر چھو کے نہ اٹھ جائیں۔ سجدے شکر میں شکر بھی ہے، توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تو حضور نے کہا ہے کہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے نکلنا ہے تو سجدے کرو۔ تو کیا شاید ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے جو سجدے ہوں تو پھر پوشیدہ، مطلب کہ گھر میں ہی ہم ایسے وقت میں مصلی بچھائیں، تھوڑا کیوں مسجدوں میں کہیں نہ کہیں دکھاوا میں نہ آ جائے؟ نہیں، نماز مسجدوں پڑھتے ہیں تو وہیں سجدے کریں۔ جب ہم دکھانے کے لیے نہیں کر رہے تو لوگ جو سوچتے ہیں سوچا کریں، ٹھیک، ہم نہ کریں لوگ دکھانے کے لیے، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز بس ختم ہوتی تب سے لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور تسبیح نہیں پڑھتے۔ تسبیح زہرا سے محرومی خود بہت بڑی محرومی ہے، کم سے کم تسبیح تو پڑھ لے آدمی۔ سجدے بھی نہیں کرتے، چھوا اور چل لیے، تو آپ پریشان نہ ہو، لمبا سجدہ کرنے کے وقت وہ لوگ دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہوں گے، نہ ریاکاری آئے گی۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یہ سمجھ لو کہ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اس مہینے میں جو نماز پڑھیں گے رمضان میں، اور اس مہینے میں جو سجدے کریں گے، ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے، اور قیامت میں ان کو جہنم کی آگ سے نہیں ڈرائے گا۔ یعنی قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے گا، جہنم میں ڈر لیا جائے۔ اچھا، لیکن یہ بھی سزا ہے کہ کم سے کم جیسے بچے چیز سے ڈرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ابھی
بلی آئے گی، ڈر جاتے ہیں. ہاں تو ڈر جاتا ہے. تو وہ قیامت میں آگ کے جہنم کی مصیبت کے دیکھنے کی سزا دی جائے گی. خود بہت بڑی سزا ہے، اس سے اللہ بچا لے گا. اب اگلا حکم ہے افطار کرانے. میں یہاں پہ ذرا سا ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو نماز کا حکم ہے، یہ آیا نماز جو پنجگانہ ہے بس وہی ہے، یا ماہ مبارک رمضان میں بہت سی اور بھی نمازیں وارد؟ کیا نماز پنجگانہ کے علاوہ رمضان کے ہر دن اور رات میں مختلف طرح کی نمازیں وارد ہوئی ہیں. رات میں ہر روز ایک نماز مفاتیح میں بالکل شروع میں لکھی ہوئی ہے. جی جی نماز اس کے بعد 70 بار استغفار ہے. کچھ دعا ہے، مجھے وہ دعا یاد نہیں لیکن ہے. پھر ہر شب کے دیکھتے رہیے، کوئی دعا کی کتاب آپ کے مصلے پہ رکھی ہو. میں پھر کہوں گا کہ اردو میں اعمال رجب و شعبان کے نام سے اور اعمال ماہ رمضان کے نام سے علامہ جوادی اللہ مقامہ کی مرتب کردہ اور ترجمہ شدہ کتاب اردو موجود ہے. لکھنؤ میں ہمارے اسٹاک میں ہے، بمبئی میں بھی یہاں ہمارے پاس آفس میں ہے، اور آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں. میں مال نہیں بیچ رہا ہوں، یا میں آپ کی سہولت بتا رہا ہوں. گجراتی میں بھی ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے چھپا ہے، انگلش میں. اب سب کچھ آن لائن موجود ہے. کوئی ایک چیز چاہے آپ کے موبائل میں ہو، چاہے آپ کے مصلے میں ہو، رمضان کے اعمال کی رکھی ہونا چاہیے. اس میں نمازیں بھی ساری مل جائیں گی، کب کون سی نماز پڑھنا ہے. یہیں پہ ایک بات اور عرض کر دوں، مختلف نمازوں میں سورہ حم کے بعد مختلف سورے لکھے ہوتے ہیں. جی، یا سورہ توحید 100 بار پڑھو مثلا لکھا ہے، یا لکھا ہے یا سورہ فصلت مثال طور پر پڑھو. تو ہم لوگ سہولت کے لیے بالکل محروم نہ ہو. مولوی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آج کوئی سورہ پڑھ لیا، تو میں عرض کروں گا کہ نہیں، یہ نہ کیجیے گا. لمبا ہے اس لیے نہ چھوڑیے. پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو کے، موبائل میں ہے اور آسان ہو گیا، اور نہ لے کے پڑھیے وہی جو معصوم نے بتایا ہے. اس سے ادھر ادھر جائیے گا تو نہ وہ دنیا کے اثرات ملیں گے جو ملنا ہے، نہ وہ آخرت کے اثرات ملیں گے جو ملنا ہے. شاید یہ کنڈیشن ان کے لیے ہوگی کہ اب وہ والی پڑھ ہی نہیں سکتے لمبا سورت، تو بھائی چھوٹا پڑھ لو. نہیں، لوگ کر رہے ہیں. ایک نہیں کسی نے کوئی سہولت اپنی عقل سے بتا دی تو وہ شریعت بن جاتی. میرے حساب سے یہ نہ ہو تو جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لو، یہ کہیں معصوم نے نہیں لکھا ہے. یہ سب اپنی عقل سے سہولت بتائی گئی ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یہ جو بھی ہوا ہے، میری اوقات کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس حقیر کا کہنا یہ ہے کہ جو معصوم نے بتایا ہے وہی عمل کرنا، نہ کم نہ زیادہ. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مشہور ہے، اسی مفاتیح میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں بہت برے حالات ہوں گے اور تم بچ نہ پاؤ گے، تو وہ دعائے غریق کا سہارا لینا. جب کیا ہے تو فرمایا کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. رحمان اے اللہ، اے رحمان اے رحیم، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے قدموں کو ثبت قلبی، میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھنا. دنیا کے لیے بکے نہ لالچ میں اقتدار کے لیے بکے، میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں. تو جو شاگرد تھے ہمارے ہاں بہت ہیں ایسے، بہت ہو گئے ہیں، اپنی عقل سے بڑھانے والے، زیارتوں کے جملوں بڑھانے والے، دعاؤں کے جملوں بڑھانے والے. تو وہاں بھی وہ کچھ قابل تھے شاید. شاگرد ابھی ٹھیک سے نہ بنے ہوں گے تو انہوں نے دعا پڑھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. ایک ابصار کا لفظ بڑھا دیا کہ اے دلوں کے بدلنے والے اور اے نظروں کے بدلنے والے، ہے قرآن میں. تو امام نے فرمایا کہ بے شک وہ دلوں کو بدلنے والا بھی ہے اور ابصار نظر کا بدلنے والا بھی ہے، لیکن تم وہ کہو جو میں نے کہا ہے، بس وہی کہو. کیوں؟ اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، اللہ جانے صحیح ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو نسخہ لکھ دے، جو دوا لکھے، جتنی لکھے وہی دوا اتنی ہم کھائیں گے تو ہوگا فائدہ. اور اگر اپنی عقل سے دوا بڑھائی یا اپنی عقل سے خوراک بڑھائی تو نقصان اٹھائیں گے. تو اس کا مطلب پھر یہاں پر یہ بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ خاص کر جو شب جمعہ کبھی کبھی جب ہم لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا روز جمعہ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں یا ایسی اور بھی بہت، اب اس میں زبردستی ہم لوگ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں، یعنی ہے اس میں 3 ہی بار یا رب یا رب یا رب، 3 بار اور 10 بار پڑھ رہے ہیں. ہاں ہم جامعہ امامیہ میں بچے سب پڑھتے ہیں، ہم ان کو سکھایا کہ جتنا ہے اتنا ہی رہے گا. کیا ان سے چھوٹ گیا؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ہی کے جیسے لوگ یہ کہتے ہیں ارے وہ کیا ہوتا ہے کہ خلوص ہوتا ہے، اگر کہہ دیا جائے کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ یہ کہنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ جو امام نے کیا اس سے بڑھا لو، مجھ میں ہمت نہیں ہے. اچھا،
یعنی نہیں کرنا چاہیے. میری گزارش حقیر میں نہیں کر رہا ہوں, میری بولنے کی مجبوری ہے. اس حقیر کی گزارش یہ ہے کہ ہمیں ارشادات معصومین سے ملتا ہے کہ جو تمہیں بتائیں وہی کرو. وہ ہمارے طبیب ہیں. حضور کے لیے لفظ طبیب استعمال کیا مولا علی نے. طبیب دوار, طبیب ہے جو گھوم کے تمہارا علاج کرتا ہے. تو یہ سب ہمارا علاج ہے. ان کا جو نسخہ لکھا ہے وہی کرنا ہے, جتنا کہا گیا اتنا. اگر حکیم صاحب, ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب ہم لوگ نسخے ان سے لکھواتے ہیں, یا آج کل بہت دور چل گیا ہے طب النبی کے نام سے اور طب المعصومین کے نام سے. میں جب قوم میں پڑھتا تھا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دکانوں میں یہ کتابیں نہیں ملتی تھی, یہ فٹ پاتھ پہ رکھ کے بیچتے تھے. اچھا, کیوں؟ قوم کی علمی دنیا میں یہ کتاب یہ حیثیت نہیں رکھتی تھی, اس میں روایتیں اس علمی دنیا میں حیثیت نہیں رکھتی تھیں کہ وہ ان دکانوں میں پہنچے جہاں علمی کتابیں مل رہی ہیں. اور اتنے کثرت سے معصومین سے روایات بھی. اب یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لایا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے. آپ کہیں قم سے شروع ہوا, مگر قم سے شروع ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز وہاں سے جو شروع ہو وہ لے لیجیے. وہاں مجتہد رہتے ہیں, ایک نظریہ ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے, دوسرے اس کے برخلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے, قم سے نکلا ہے, لیکن اب دوائیں کاروبار ہو گیا ہے. میرے پاس بھی ایک آفر آیا تھا کہ آپ انڈیا کا اسٹاکسٹ کہتے ہیں کہ آپ بن جائیں ان دواؤں کے. جی. تو میں نے کچھ ایسی باتیں کر دیں. میں نے کہا میں بابا نہیں بنوں گا. بابا نہیں بنے گے. اچھا, بات آئی ہے تو ذرا سے یہ بھی موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن آپ کے ذریعے جائے گی تو ہمارے سماج میں تھوڑا ناظرین تک جو ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے محسوس کیا ہے, یہ زیادہ نہیں 8-10 سالوں کے اندر, حالانکہ زیادہ عمر نہیں ہے, لیکن پہلے کے جو علماء ہیں جو بیان کرتے تھے, حالانکہ ضرورت ہے کہ دعائیں بتائی جائیں, لیکن اب پتہ نہیں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اکثر اچھے قابل لوگ بہت زیادہ دعاؤں پہ فوکس کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ریفرنس دے دیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ وداؤٹ ریفرنس جو ہے شوہر کو قابو کیسے کرنا ہے تو یہ دعا پڑھ لو, بیوی کو کیسے کرنا ہے تو یہ کر لو, ایگزام میں جا رہا ہے تو یہ پین پہ پھونک دینا یہ والی دعا, مگر ریفرنس نہیں ہے. تو ایسے خطبہ کو یا ایسے لوگوں کو اگر سن کر کے عمل کر لینا چاہیے وداؤٹ ریفرنس ہے. میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دوا والی کتابیں ہیں یہ نبی سے امام رضا نے یہ سب کی سب تقریباً ہمارے فقہا جو کے نزدیک غیر معتبر روایتیں ہیں. معصوم سے ان کا ارشاد ثابت نہیں, اور اگر ثابت بھی ہو تو انہوں نے اس بیماری کا علاج بتایا یا اس بیمار کا علاج بتایا. بیمار کا علاج اور ہے, بیماری کا علاج اور ہے. کس زمانے میں بتایا ہے, کن حالات میں بتایا ہے, تو یہ بات. اب جہاں تک یہ دعاؤں والی جو آج کل چل رہا ہے, میں اس کے علاوہ اور کیا عرض کر سکتا ہوں کہ 2 وجہ ہو سکتی. یا تو میں مارکیٹ کے ساتھ چل رہا ہوں, لوگ پریشان ہیں تو ان کو دوڑ رہے ہیں. اور اس ملک سے باہر جب گیا UK میں اور امریکہ میں, جو اردو میں نے اخبار اور میگزین پڑھے تو ان میں بہت بڑے بڑے پیج باباؤں کے, تمہاری یہ مصیبت ہم حل کریں گے, اور دوڑ کے لوگ ادھر جا رہے ہیں. غلام نصیر اللہ محکمہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس خزانے موتی جواہر رکھے ہوں تم چتھڑے ڈھونڈتے پھرو تو بیوقوفی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تمہارے پاس معصومین موجود ہیں تو تم کہاں باباؤں کے پاس جا رہے ہو؟ تو ایک یا تو وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اور میں مارکیٹ پہ چلتا ہوں, اللہ کے لیے نہیں چلتا. بہت تلخ بات ہے میری, مگر میں کہوں گا حقائق کو. دوسری وجہ یا تو یہ ہے کہ ایک پورا بہت بڑا ڈیزائن ہے اور پروگرام ہے کہ ہم کو کیسے مین اسٹریم سے ہٹائے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا کیا چاہیے, یہ کون ان میں سے کدھر جائے گا, وہ چیز وہ ڈوز دے دیں, وہ ڈوز ان کو دے دیں. کوئی مسلح کا شوق رکھتا ہے, مسلح ہی میں لگا چھوڑ دو. اب یہ مسجد آئے امام باڑے نہ جائے, کوئی خالی امام باڑے میں بیٹھے مسجد نہ جائے, کوئی امام باڑہ مسجد دیکھے گھر نہ دیکھے, کوئی گھر دیکھے امام باڑہ مسجد نماز روزہ نہ دیکھے, تو کوئی خالی ماتم دیکھے, کوئی خالی مجلس دیکھے, بہت کچھ ہے بہت ادھر. بس اسے مین اسٹریم سے ہٹاؤ. اب آگے بیقا کہنے کا, آج تک جن خانوادہ اہل بیت سے بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں تاریخ و سیرت میں کچھ نہیں ملتا, یہاں تک کہ ان کی تاریخ ولادت بھی نہیں ملتی اگر شہید ہوئے ہیں. اب ان کی تاریخ ولادت پورے سال میں کتنی ولادت کی تاریخیں
ابھی آ گئی سامنے. ہندوستان میں کم سے کم ہمارے پورے مشرقی ہند میں ناصر الملت کی تحقیق تھی رائے سے. ادھر بمبئی میں اور حیدرآباد وغیرہ میرے خیال سے نجفی مرحوم جو یہاں آئے تھے ہدایت کے لیے, ان کی معینہ تاریخیں تھیں. ان دونوں کو تو ملی نہیں, جو دونوں بہت اعلیٰ علم کے مالک تھے. اب یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لا رہے ہو کہ کس کی پیدائش کب ہے؟ تو ان میں لگا دیا گیا. روز برتھ ڈے, اب کیا کہوں, رمضان سے دور ہو رہا, برتھ ڈے ہی کا لفظ نامناسب ہے. کیک کٹ رہے ہیں, کیک وہ جو سوشل میڈیا پہ ایموجیز کیا کہیں انہیں, کیک بنا دیا, چوری کاٹ رہے ہیں, وہ سب آ رہے ہیں. ولادت کی مبارکباد آ رہی ہے, کیک رکھا ہوا کٹ رہا, پھول سجے, اتنا ہی کام ہو گیا. تو اس میں پھر دیکھیے وہی بات کہ آپ ہی جیسے لوگ تو کاٹ رہے ہیں پکڑ کے چاقو لے کے, ہمارے جیسے نہیں بھی کاٹ رہے ہیں. ہم کو کیک کاٹنے لے گئے, میں نے کہا میں تو نہیں کاٹوں گا, اس پہ تم نے ائمہ کا نام لے رکھا, میں کاٹنے کے لیے نہیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا لڈو لاؤ جو میں بزرگوں میں بانٹی تو کھاؤں گا. پھر یہ بات میں زیادہ کاٹنے لے کہا, میں نے انگلا مارا, ہاتھ میں لیا, کہا میں نے کھایا, کر لو کھاؤ. جی جی جی, میں ان کے کلچر پہ کیوں جاؤں معصوم کے نام پہ. اچھا اچھا, وہ بات رہ گئی, ذرا سے اس پہ فوکس کریں کہ وداؤٹ ریفرنس جو لوگ نہیں ہیں تو ان کو قابو کر لو, جو چل رہا ہے ریفرنس میں بھی بہت سی دعائیں صوفیہ نے گڑھی ہیں. اچھا, بہت سی دعائیں نادان دوستوں نے گڑھی ہیں, اور وہ کتابی شکل میں آ چکی, اور وہ سب اب کتاب نہیں, اب تو واٹس ایپ پہ آ رہی. ہاں, کچھ ادارے کھلے انہیں کاموں کے لیے, کچھ لوگ, میں وہی کہہ رہا ہوں, تو یا تو مارکیٹنگ ہے, یا اعلی کار ہیں, یا ناسمجھ ہے. ان میں سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمارے بزرگ کے ایسے نہیں جانتے, ان کیوں نہیں پیش کیا بھروسہ. ہاں صحیح بات, سب اب ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے. کہیں نہ کہیں پوری مجلسیں اسی پہ فوکس ہو جاتی ہیں. بہرحال اگلی بات مارکیٹ ہے, بچے مجھے پتا, میں خوجہ مسجد ڈونگری میں یہ پڑھوں تو یہاں کا مارکیٹ ہے, مغل مسجد پڑوس میں ہے, وہاں یہ والی نہیں چلے گی, وہاں دوسری والی مجلس ہے تو وہاں وہ پڑھوں, یہ مارکیٹ ہے. یعنی اہل بیت کو فوکس نہیں. میں اللہ کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا. میں تو یہ پڑھوں کہ یہاں جو بیٹھے ان کی ضرورت کیا ہے, جو ان کی دنیا کی ضرورت ہے یا آخرت ضرورت ہے. آپ کہیں گے دنیا ضرورت کی دعا ہے اور یہ ورد ہے, تو پہلے آپ دعا ورد لائیے وہ والے جو معتبر ہوں, جن کا آپ حوالہ دیجئے تاکہ دیکھا جائے آپ کا حوالہ درست ہے کہ نہیں, وہ معتبر ہے کہ نہیں. گڑھ کے بنائے, سب گڑھ کے ہو رہا ہے. ایسے اعمال بھی دیکھیں, 8 محرم کو یہ عمل کیجئے اور اس میں فریضی نوحہ شامل ہے. ہم نے تو سنا ایک صاحب نے, خطیب نے یہ پڑھ دیا کہ یہ کون سی دعا ہے اور کون سا سورہ, یہ پڑھ کے اگر شوہر پہ ایسے 8 دن تک ایسے کر دو تو وہ تمہارے قابو میں آ جائے گا. یہ سب پرانا, یہ تو بہت پرانا ہے کہ قابو میں آ جائے. اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ کسی کو کسی قابو میں دے دے. جن چڑھ گیا اس پر سوار ہوا, بیوقوف ہو تم. اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ جو میں اوپر سوار ہوں میں اس کا میں کچھ نہ کر سکوں. یہ عدالت خلاف ہے, سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اگلی چیزیں, ہم لوگ بہت دور تک چلے گئے. اب افطار, اے لوگوں, تم میں سے جو کسی مومن کو اس مہینے میں افطار کرائے, اللہ کے نزدیک اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کسی غلام کو آزاد کیا گیا ہو. یہ گفتگو اس وقت کے غلام ہوتے تھے. غلام آزاد کرنا بہت مہنگا کام تھا. اچھا, غلام خریدنا بھی مہنگا تھا. آج آپ خریدتے نہیں ہیں, ہائر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ جو ہائر کرتے ہیں اور کمپنی کے ڈائریکٹر وغیرہ, وہ کتنے پہ ہائر ہوتے ہیں, 10-10 لاکھ مہینے کے تنخواہ. ابھی ایک جوان مجھے ملا تھا, اس نے کہا الحمدللہ 5 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ ہے میری. تو جب ہم ہائر کر رہے ہیں تو ایسے غلام ہوتے تھے, سب جاہل نہیں ہوتے تھے, بہت قابل بھی ہوتے تھے. حکومتیں چلائی غلاموں نے, ان کو پڑھایا تھا. تو یہ غلام کا آزاد کرنا ایک افطاری میں تو کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. پھر میں کہوں گا مومنی را در ما افطار دے, کسی ایک مومن کو, میں نے اردو میں زور سے کہا تھا, مومن کو افطار کرائے, پارٹی نہ کرے. جو آپ کہہ رہے تھے افطار کرائے جو ہے, جو حق ہے, نہیں, مومن کو کرائے, مومن کو کرائے, ثواب ملے گا مومن کو افطار کرانے سے. مسلمانوں کو. ہاں, مومن مسلم دونوں ہیں, کبھی الگ ہو جاتے ہیں, کبھی ایک ہو جاتے ہیں. جی جی جی. عقائد کا فرق ان لفظوں میں فرق پیدا کرتا ہے, عمل کا فرق بھی فرق پیدا کرتا ہے. جی. یہی مومن نہیں رہتا تھا, فاسق ہو جاتا ہے اپنی بدعملی سے. عقیدے سے درست ہے, عمل سے بگڑے ہیں تو فاسق ہے, چاہے مسلم ہو چاہے مومن ہو. صحیح.
ساتھ ہی ساتھ افطار آگے آنے والے گناہوں کی بخشش ذریعہ بنے گا، پیچھے کا نہیں، جو آگے گناہ کرو گے اس کی بخشش ذریعہ بنے. اس پہ توجہ واقعی نہیں سب ابھی پیش نظر میں غور سے پڑھا اس کو. ایک ہمارے پچھلے گناہ ان کی معافی، ایک ہے جو اگلے گناہ ہم کریں گے، یہ افطار ان کی بخشش ذریعہ بن جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ چلو اسی بہانے 4 گناہ تو کر ہی لیا جائے، افطار کروایا تھا، کراؤ جم کے اور خوب گناہ کرو. یہ ہماری بیوقوفی ہے. بالکل اسی طرح جیسے شفاعت اس لیے ہے کہ ہم گناہ کر کے مایوس نہ ہو کہ اب تو جہنمی ہو گئے. شفاعت ہمیں امیدوار رکھے کہ نہیں جہنمی نہیں ہوئے، جہنم سے نکل سکتے ہو. اگر یہی طے ہو جائے جہنمی ہو گئے تو کہیں گے لاؤ جم کے جو کرنا ہے کر لے، جہنم تو جانا ہی ہے. تو جیسے شفاعت ہے اس طرح سے اس کے مطلب گناہ. ولایت ہے، کبھی ہو جائے کچھ، ولایت ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اب ہم ولایت ہے تو جو چاہیں کریں. ولایت کا مطلب یہ ہے کہ کر بیٹھو تو مایوس نہ ہو. ولایت اور شفاعت اور توسل تمہیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے. تو ویسے افطار اگلے گناہ جو تم کرو گے جو تم سے ہو جائیں گے. یہ نہیں کہ اس افطار کے بہانے کہ 1000 کر لے، 1000 آدمیوں کو افطار کر دیا مسجد میں، اب 1000 گناہ تو نکل گیا، جب جائز ہو گئے آگے. یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. ہے صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم سب میں افطار دینے کی مطلب ایک اس وقت کے حالات کیا تھے. افطار یعنی ایک آدمی کھانا، کوئی بھی شرط نہیں کہ اس میں پکوڑی ہو اور کچوڑی ہو، ایک کھانا ہو جائے، ایک وقت اس کا پیٹ بھر جائے، تھوڑا آدمی کا کھانا. ضرورت مند. روٹی ان کے یہاں مثلا روٹی اور سالن خالی، اس میں گوشت بھی نہیں، یا روٹی نمک یا روٹی پیاز. ان کا اس کی بھی طاقت نہ ہو. ہمارے اگر افطار طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ اچھا، تو فرمایا کہ کچھ نہیں کر پاتے ہو تو آدھی کھجور سے افطار کرا دو. تم وہ بھی نہیں کر سکتے، تمہارا وہ بھی نہیں ہے تو پانی پی لو. اللہ اللہ. تو یہ مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کو میسر ہے اس سے مومن کا افطار کرائیں، اجر پائیں اس اجر افطار کا جو بھرپور کرایا گیا ہے. یعنی سماج میں ہمارے بہت سے ایسے تنگ دست بیچارہ سوچتا ہم تو محروم نہیں کر سکتے. بس وہی ہم کہنے جا رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی ان کو یعنی ان کے یہاں خود ہی لوگ بھیجتے ہیں، لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کرتا ہے. یعنی کم سے کم ایک سوچتے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ہے مگر پانی ہی ہے. سب کو ملنے والا ثواب تمہارے ذمہ، تم بھی کر سکتے ہو. تمہارے گھر میں کیا ہے؟ ایک پیالی چائے پلا سکتے ہو، صحیح، بغیر دودھ کی چائے پلا سکتے ہو، وہی پلا دو. جو آج بنایا اپنے لیے وہی 2-4 پڑوسیوں کو ہی اسی میں سے پلا. جو تمہیں جو روزمرہ جو تمہیں نصیب ہے وہی کرا دو. تمہیں اس اجر وہی ملنے والا ہے جو بریانی اور مرغے کا ملنے والا ہے. اس سے محروم نہیں رہو گے. پر میں گزارش مذہب کے اندر سے نکال کہتا ہوں کہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ مثلا بوڑھے سے جمع ساقط، عورت سے جہاد ساقط. تو خاتون بندے میں لیڈر بن کے آئی تھی سب کی میٹنگ کے بعد کہ آپ کے بچوں کی نگرانی کریں، آپ کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کا مال سنبھالیں، آپ جہاد کی ثواب کمائیں، ہم گھر بیٹھے بیکار. تو حضور نے فرمایا کہ حسن التبع جہاد المرء حسن التبع مشہور ہے کہ عورت کا جہاد گھر اچھا گھر چلانا ہے، شوہر داری کرنا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کریم پروردگار نے اگر فرض نہیں رکھا تب بھی فرض کے جواب میں جو ملنے والا ہے اس اجر سے محروم نہیں کیا. بڈھوں کا حج جمعہ، عورت کا حج اچھی، عورت کا جہاد اچھی گھرداری. مسجد عورت نہیں جائے گی، کونے میں نماز پڑھے گی، ثواب مسجد کا. تو تم پورا افطار نہیں کرا سکتے ہو، پانی پلا. ہمارا کیا ہو گیا کہ اب ہم اسی کو پکڑ لیا ہم نے کہ پانی لگائے ہوئے. اب پانی اس وقت مشکل کام تھی، کہاں سے پانی آتا دھرم میں، صحیح اس وقت اجر تھا. آج وہ مصیبت نہیں رہ گئی. الحمدللہ، صحیح بات ہے. تو بھیا سوچو اس بات کو. سبیل پانی کی لگاؤ، گرمی کا موسم ہے ضرور لگاؤ، لیکن اب سبیل لگائیں گے چاہے جو موسم ہو. سردی ہے تو چائے پلا دو، پانی شرط نہیں ہے. خیر چلیے زیادہ دور نہ جائیں. کچھ آپ کہہ رہے تھے؟ نہیں، اسی کو تھوڑا کنٹینیو کریں. پھر آگے حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو سدھارے، غصہ آتا تھا اس میں روکے، چڑچڑا پن تھا اس سے روکا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب میں بھی ٹھیک کروں. عام دنوں میں لوگوں کے ساتھ بڑی سخت برتا ہوں، ملازمین کو ڈانٹ پھٹکار کرتا تھا. ہم نے کہا ہے بھی خطبے میں بھی ہے. عام دنوں میں بچوں کو ڈانٹ پھٹکار کرتا تھا. ہم نہ کرے، اپنا اخلاق سدھارے. جو نقصان دہ چیزیں ہیں اخلاق کے لیے ان سے خود کو بچائے. اب اس کے بعد آیا ہے کہ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو سدھارے گا،
कंजूसी करता था, कंजूसी नहीं, अब खुल गया थोड़ा, आसानी से सिरात से गुजरेगा। सिरात से आसानी से गुजर जाएगा। सिरात से आसानी से गुजरेगा। उस वक्त जब कदम लड़खड़ाएंगे तो उस वक्त ये आसानी से गुजर जाएगा। जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम और कनीज़ों के साथ से कम कामले नरमी करे, आज हम वही मुलाजिमीन के साथ, तो उसके साथ क्या होगा, अल्लाह उसका क़यामत में हिसाब आसान कर देगा। बाद लोग होते हैं रमज़ान होगा, रमज़ान भैया तुम तो हमारे, हम तो ये करना ही करना, तुमको इतना नहीं, ज़रा झेल लीजिए, थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दीजिए, थोड़ा कम काम लीजिए, रोज़ा रखे आपका मुलाजिम, होने दीजिए थोड़ा नुकसान, आपका आखिरत में बहुत फ़ायदा होने वाला है। सही, इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। है। और फिर से वही बात नाज़रीन, बहुत माज़रत, वक्त देरी से गुजर गया है और मैं समझता हूँ कि अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए अगले एपिसोड में फिर से लेके हम उसको आखिरी बनाते हैं और उसी में निचोड़ जो है वो पेश कर देंगे। तो अगर आज के लिए बस इतना ही, तो इंशाल्लाह नाज़रीन अगले एपिसोड में मिलते हैं। जितना बचा हुआ वो अगले एपिसोड में मुख्तसर करके बातें जल्दी जल्दी आप तक पहुंचा दी जाएंगी, इसलिए कि बहुत पुरानी ना हो जाए और बहुत सी यानी सीरीज़ लंबी ना हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर बहुत से मौज़ूआत हैं जिस पे हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे और समाजी चीज़ें जो है बहुत सी चीज़ें हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और वो भी आप तक भी पहुंचाना हमारे लिए हम ज़रूरी समझते हैं। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में यानी इस सीरीज़ का आखिरी एपिसोड होगा, मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।